السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ایک درس میں چند باتیں رکھی گئی تھیں کہ ایک بہن کے تعلق سے بھائی کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی چند باتیں اسی موضوع کے بارے میں بیان کر کے بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک چیز، ایک ذمہ داری یا ایک اس میں ذمہ داریاں بھی ہیں، برتاؤ بھی ہیں، بہت ساری ملی جلی باتیں ہیں۔ تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہم سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑے کا احترام نہ کرے۔ تو جیسے یہ حدیث عام لوگوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ حدیث بہن کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اگر چھوٹی بہن دی ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، پیار کا معاملہ ہونا چاہیے، محبت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس میں بعض بہنوں کو شکایت کیا ہوتی ہے، چھوٹی شکایت ہے لیکن کبھی کبھی وہ اپنا نفسیاتی اثر رکھتی ہے کہ بعض بہنوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اسے پریشان بہت کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ جھگڑا، مار پیٹ۔ ایک چیز شکایت یہ ہوتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہوتی ہے بعض گھروں میں کہ بہن کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بھائی گھر کا کام اس سے بہت زیادہ لیتے ہیں۔ ایک بہن ہے، دو بہن ہے، 5 بھائی، 4 بھائی، 6 بھائی، اور اگر کپڑا دھونا ہو تو سب کا کپڑا دھونا ہے، سب کے لیے کھانا بنانا، بہت کچھ۔ تو ٹھیک ہے، ایک حد تک ہر انسان کو اپنی ذمہ داری اٹھانا چاہیے، لیکن کسی بھی اعتبار سے کسی انسان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر بہن اکیلی ہے یا 2 بہنیں یا 1 بہن ہے اور گھر میں افراد زیادہ ہیں جن کے کام کیے جانے ہیں، کھانا بنانا، کپڑا دھونا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بہن کا تعاون ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے، اور اگر بہن بڑی ہے، جیسے اوروں کے ساتھ ہمیں، بڑے کے ساتھ ہمیں عزت کا معاملہ کرنا ہے، احترام کا معاملہ کرنا ہے، تو بہن بڑی ہے تو اس کا معاملہ اور زیادہ اہمیت والا ہو جاتا ہے۔ عام انسان ہو تو اس کے ساتھ جو ہے ہمیں احترام کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ تو خونی رشتے کی بہن ہے تو اس کا احترام، اس کی توقیر، اس کی عزت شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، زندگی کے ہر مرحلے میں جیتے جی انسان کو اپنی بڑی بہن کا احترام کرنا چاہیے، اسے جیسا مناسب عزت دینی چاہیے۔ تو ایک معاملہ تو ہمارا یہ بھائی کی ذمہ داری یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے آج کے درس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اور بھی رشتہ داروں کو عورت کا محافظ بنایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کو بہن کا محافظ بنایا ہے۔ اسی لیے بہن اپنے بھائی کے ساتھ دور کا سفر بھی کر سکتی ہے، خلوت میں بھی رہ سکتی ہے، ظاہری زیب و زینت کا اظہار بھی اپنے بھائی کے سامنے کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم ذمہ داری بھائی کی یہ بھی آتی ہے شادی کے موقع پر کہ اگر اتفاق سے لڑکی کے والد یا دادا وغیرہ نہیں ہیں اور بیٹا یا پوتا وغیرہ نہیں ہے تو شادی کی ولایت کی ذمہ داری بھی بھائی کے کندھے پہ آتی ہے۔ اب کون ولی ہوگا اگر باپ اور دادا وغیرہ نہیں ہیں اور عورت کا بیٹا یا پوتا وغیرہ نہیں ہے تو اب تیسرے درجے پر کون ولی ہوگا؟ نکاح میں بھائی ولی ہوگا۔ یہ ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کے کندھے پہ ڈالی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر خرچے کی بھی ذمہ داری ہے، اگر بہن غریب ہے، بھائی مالدار ہے، بھائی کے اپنے خرچے کے بعد بچتا ہے، اور بھائی جو ہے بہن کا وارث ہوتا ہے۔ وارث کب ہوگا؟ جب بہن کے بچے نہ ہوں اور اس کا باپ نہ ہو، کلالہ کا مسئلہ ہو تو بھائی وارث ہوگا۔ تو اگر بھائی وارث ہوتا ہے اور بہن غریب ہے اور بھائی مالدار ہے تو ایسی صورت میں بھائی پر بہن کا خرچہ اٹھانا ضروری ہے، واجب ہے اس صورت میں۔ اور ویسے بھی اگر دوسرے لوگ خرچہ اٹھانے والے نہیں ہیں تو بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہن کا خرچہ برداشت کرے۔ اسی طرح اگر فرض کر لیتے، جو میں نے بھی اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم وراثت کے مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، واجب نہیں نفقہ،
لیکن پھر بھی اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو نبی نے ایک حدیث میں کہا ہے، ترتیب بتائی ہے، مسند احمد کی صحیح حسن روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ید المعطی العلیٰ، کہ دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہوتا ہے۔ اب کس پر خرچہ کرنا ہے نبی نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، امکا و ابا کا و اختکا و اخا کا ثم ادنا کا ادنا کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو دولت دی ہے تو کس پہ خرچہ کرنا ہے؟ اپنی ماں پہ، اپنے باپ پہ، وہ اختکا اپنی بہن پہ، وہ اخا کا اپنے بھائی پر، اس کے بعد دیگر رشتہ داروں پر جو قریب ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دلائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے تو جہاں والدین پر خرچہ کرنا، وہی بہن کو نہیں بھولنا، بھائی کو نہیں بھولنا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بھائی ہمیشہ بہن کے ساتھ رہے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی اور بھائیوں کی ذمہ داری اہم یہ بھی ہوتی ہے، خاص طور سے موجودہ معاشرے میں جس جگہ پہ ہم لوگ ہیں، کہ باپ کے مرنے کے بعد عموماً ہندوستان بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان ایسے علاقوں میں بر صغیر میں باپ کے ترکے میں سے بہنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اب یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بھائی یا بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کے ترکے میں سے بہن کو حصہ دیں۔ اگر اکیلی بہن ہے تو واضح ہے، اکیلی بہن ہے تو اور بھائی ہے تو جتنا بھائی کو ملے گا اس کا آدھا جو ہے وہ بہن کو ملے گا، اور کئی بہنیں کئی بھائی ہیں تو بھی ترتیب یہی رہے گی۔ لیکن خلاصہ یہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ اب والد کا تو انتقال ہو گیا، اب اگر بھائی کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، نبی نے حدیثوں میں یہ باپ کے ترکے میں سے بہن کا حصہ واجبی طور پر رکھا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے بچنے کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسالک کا کوئی بات نہیں ہے، ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ اپنے آپ کو اگر انسان بھائی جو ہے جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اس کی ایک اہم ذمہ داری، آج کے ماحول میں بھائی کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کے ترکے میں سے بہنوں کو حصہ دے دے، تاکہ وہ جہنم سے اپنی گردن کو آزاد کرا سکے، ورنہ پھنس جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔